نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مہینوں کا تعین بھی کر دیا ہے۔ 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس حرمت کے مہینے میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کوئی آدمی
اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسرا کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ کو گوارا نہیں ہے، آپ کو برداشت نہیں ہے، لیکن انسان اگر اپنے آپ پر ظلم کرے تو اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کو بہت باریکی سے اور غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کی تعظیم عرب کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ سالہا سال لڑتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی حرمت کے مہینے میں داخل ہوتے تھے لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے قاتل کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا تھا تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا تھا تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا، اس کو گھورتا بھی نہیں تھا، اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، حالانکہ اپنے باپ کے قاتل کو مارنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا تھا، لیکن چونکہ حرمت کے مہینے کی تعظیم ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ اس کی تعظیم اور اس کی حرمت کو بجا لاتے ہوئے وہ لوگ کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو کچھ یہودیوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں ایسا ہونے لگا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حرمت کے مہینے میں کوئی قتال نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، بس اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان کو مغلوب کر لے جائیں، مسلمان کو مار لے جائیں۔ تو جب اس سلسلے میں بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ آپ سے تعرض کرتے ہیں حرمت کے مہینے میں بھی، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں حرمت کے مہینے بھی، تو آپ کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کے قتال کیجیے۔ تو بہرحال حرمت کے مہینے کو اسلام نے بھی برقرار رکھا، آج تک برقرار ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور حرمت کی تعظیم کا مطلب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ ایک تو اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، دوسری یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی نہ کریں، اور تیسرے یہ کہ کوئی بدعات اور خرافات نہ کریں، وہ بدعات اور خرافات جس کا حکم نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا ہے اور نہ سلف صالحین نے کیا، ان کو آپ مت کیجیے۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت کے۔ رجب کا مہینہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدعات اور خرافات کا مہینہ ہے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں بجائے اس کا احترام کرنے کے بدعات اور خرافات کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی یہاں اس کی تعظیم، اس کی حرمت کا پتہ نہیں ہے۔ جو پتہ ہے وہ یہ کہ کونڈے کے نیاز کرنے ہیں، رجب کے مہینے میں خواجہ بابا کا عرس میں جانا ہے،
رجب کے مہینے میں ہزاری روزہ رکھنا ہے، رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دلانی ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ یا ساری کی ساری بدعات خرافات اسی مہینے میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک عرس کا تعلق ہے تو اس مہینے میں خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ کی زیارت کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ سرکار بھی حکومت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حکومت کیسی بھی ہو، باقاعدہ ان کے یہاں سے نذر و نیاز جاتا ہے، کارندے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، ملک کے اندر میں امن اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی تھوڑا سا ایڈوانس ہو چکا ہے، ایڈوانس یہ ہو گیا ہے کہ چھٹی کی فاتحہ، ساتویں کی فاتحہ، آٹھویں کی فاتحہ، نویں کی فاتحہ، یہ لگاتار فاتحہ کا سلسلہ اور دور چلتا رہتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے محلے محلے میں مٹکا لگایا جاتا ہے، قوالیاں بجائی جاتی ہیں۔ بس ہم مسلمان رجب کے مہینے کو اسی چیز سے جانتے ہیں، اسی چیز سے مانتے ہیں۔ اصل کیا ہے اس کی طرف کوئی جھانک کر کے بھی نہیں دیکھتا، کوئی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تشد الرحال، کہ ثواب کی نیت سے 3 جگہوں کو چھوڑ کر کے نہ سفر کیا جائے، 3 مساجد کا سفر کیا جائے، 3 مساجد کی طرف جایا جائے ثواب کی نیت سے۔ اس کے علاوہ اور کسی مقامات پر ثواب کی نیت سے جانا یہ اسلام کے اندر میں نہیں ہے۔ وہ 3 مقامات اور 3 مساجد کیا ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ 3 مساجد ایسے ہیں کہ اگر ایک مسلمان اپنے مال کو خرچ کر کے ثواب کی نیت سے اس کی طرف جاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے کچھ ممالک ایسے ہیں بر صغیر کے اندر میں کہ جہاں پہ اجمیر کی زیارت کی جاتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے ثواب کی نیت سے۔ ہندوستان کے اندر میں ایسے کئی غریب خاندان ہیں، اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، دال اور چاول نہیں ہے، لیکن اجمیر کی زیارت کے لیے لوگ قرض لیتے، قرض لے کر کے بڑی مشکل سے سفر کرتے، جیسے بھی ہو، مشقت کے ساتھ میں ہو، تکلیف کے ساتھ میں ہو، وایا ہو کر کے جانا ہو جاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ 3 مساجد کو چھوڑ کر کے یا 3 مقامات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی ثواب کی نیت سے کسی مقام پر جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی انرجی خود کو لوٹ کرتا ہے، کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی رجب کے مہینے میں ابھی 22 تاریخ آنے والی ہے، پرسوں ترسوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے باقاعدہ کنڈے بھرے جائیں گے۔ کنڈے میں حلوہ، کھیر اور پوری پکائی جائے گی اور اس کو ایک مٹی کے بٹکے میں بھر کر کے اس کی فاتحہ دلائی جائے گی اور اس کے فاتحہ دلا کر کے اس کو گھر میں بلا کر کے لوگوں کو کھلایا جائے گا۔ اب اس کے پیچھے ایک کہانی گڑھی جاتی ہے۔ کہانی یہ ہے
کہ کوئی لکڑہارے کی بیوی تھی، وہ لکڑہارا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کہیں دور دراز مقام پہ روزی روزگار کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، کئی سال ہو گئے اس کا شوہر گھر پہ نہیں آیا ہے، بیوی پریشان ہے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بادشاہ کے محل میں جا کر کے نوکری کرتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے اور دو پیسے کما کر کے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی ہے، بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر ہو رہی ہے، بڑی مشقت اور تنگی میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کو بتلاتے ہیں کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ 22 رجب کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں۔ کیا اہمیت بتلاتے ہیں یہ ہے کہ جو آدمی 22 رجب کو ایک کونڈا بھرے گا، پوری پکائے گا، کھیر پکائے گا اور پکا کر کے میرے نام کا نیاز دلائے گا اور میرے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دین پھیر دے گا، اس کی ساری مصیبت اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ آواز اس عورت کے کان میں پڑی کہ جو بادشاہ کے دربار میں جھاڑو لگا رہی تھی، اس کو آئیڈیا بہت اچھا لگا، اس نے اس آئیڈیا پر عمل کرنا شروع کیا۔ گھر آئی اور گھر آ کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ میں اس نے کھیر پکایا، پوری پکائی اور پوری پکا کر کے کونڈا میں بھر کر کے اس کا نیاز دلایا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ پھر اس نے جو ہے وسیلہ طلب کیا اللہ رب العالمین سے۔ پھر دیکھیے کیسے کیسے حالات آئے کہ اس کے دن واقعی پھر گئے، اور جس بادشاہ کے دربار میں وہ جھاڑو پوچھا کرتی تھی اس کے ٹھیک سامنے میں اس نے ایک محل تعمیر کیا جو کہ بادشاہ کے محل سے بھی اچھا محل تھا، اور یہاں اس کا شوہر جو دور بھاگا ہوا تھا کمانے کے لیے وہ بھی آ گیا، تو ساری مصیبت اور ساری پریشانی بس رجب کے کونڈوں کو بھرنے سے دور ہو گئی، راتوں رات یہ معاملہ طے ہو گیا اس کا۔ یہ حقیقت دی جاتی ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے۔ دراصل اسلام کے اندر میں سب سے زیادہ اگر کسی نے جڑ کھودا ہے اور اسلام کی تاریخ کو اور اسلام کی حقانیت کو سب سے زیادہ جس نے مسخ کیا ہے وہ یہودی اور اس کے کار فرما۔ انہوں نے اسلام کے اندر میں آ کر کے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر میں ایسی ایسی چیزوں کو رواج دیا کہ جس کا اسلام کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کو یہ حقیقت یہ بتلانے کی کوشش کی اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل حقانیت سے دور کر دیا۔ مسلمان سمجھ بیٹھے کہ یہ بس اسی کی حقیقت ہے، اسی کی سچائی ہے، اصل اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ مسلمان رہے لیکن اس کے اندر میں اسلام کی روح باقی نہ رہے، مسلمان رہے لیکن اس کے اندر میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کی بو باس نہ ہو، بس ہم جو ان کو دکھائیں وہی اس چیز کو سمجھے، اسی چیز کو پڑھے، ہم جو ان کو کرنے کے لیے کہیں وہی کرے۔ مسلمانوں کو اس قدر پٹی پڑھائی گئی کہ مسلمان آج 22 رجب کی جب تاریخ آتی ہے تو کونے بھرتے، اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے اس کی پریشانی اور مشکل دور ہو جائے گی، حالانکہ کس کی کتنی پریشانی دور ہو رہی ہے اللہ بہتر جانتا۔ مسلمان آج کس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر میں اور بر صغیر ہندو پاک کے اندر میں، تو اس قدر اسلام کو اور مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز رائج کی گئی۔ مسلمان ہمارے یہاں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے اسلام کے اندر میں، کیسے مسلمانوں کے اندر میں ان یہودیوں کے راستے سے اور ان شیعوں کے راستے سے مسلمانوں میں ایسی سی چیزیں وجود پا گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی حقیقت سے بھی، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔
مسلمان اس کو اسلام سمجھ بیٹھے. تو 22 رجب کی جب حقیقت آتی ہے یا تاریخ آتی ہے تو مسلمانوں کی یہاں یہ چیز پائی جاتی. آپ ذرا غور سے اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب کھانے کے تہوار ہیں. رجب میں کھیر اور پوری کا تہوار ہو، محرم میں شعبان کے اندر میں حلوہ کا تہوار ہو، محرم کے اندر میں ملیدہ اور شربت کا تہوار ہو، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بریانی اور پلاؤ کا تہوار ہو، ربیع الثانی آیا تو مرغا کا نیاز ہو. جتنے بھی تہوار ہیں سب تہوار کے اندر میں کھانے کے ہی معاملہ. کھائے بغیر کوئی تہوار نہیں ہے. ہر تہوار میں مسلمان کھا رہا ہے. اب یہ بات اگر بتلائی جائے تو ان وہابیوں کو چڑ ہوتی ہے. ہم کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے خواجہ کا کرم ہے، یہ ہمارے اولیاء کا کرم ہے، ہم ان کے کرموں کے بفیض، ان کے کرموں کے طفیل کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. حالانکہ انہی کی زبانی یہ حقیقت بتلائی جاتی ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگی کیسے بسر ہوئی، کس قسم پرسی اور کس مصیبت پریشانی سے دوچار یہ لوگ ہوئے. کٹیا میں رہتے تھے، کھانے کو ملتا نہیں تھا. بادشاہ کے کارندے جب ان کی کٹیا میں آتے تھے تو ان کے نذرانے کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، ان کے محل میں جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ان کی دولت کو دور سے ٹھوکر مار دیا کرتے تھے. یہ ان کی حقیقت بتلائی جاتی ہے، ان کی کہانیاں بتلائی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ قبر کے اندر میں چلے جاتے ہیں تو ان کا فیض اور ان کا کرم شروع ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ کرم ہو جاتا ہے کہ لوگ برا پلاؤ اور بریانی کھانا شروع کر دیتے، میٹھے اور پکوان اور طرح طرح کے لوازمات کھانا شروع کر دیتے. ایسی نوازش ان کی ہو جاتی ہے خواجہ کی اور اولیاء کے کرم ہو جاتا. کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی حقیقت، کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو یہ کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. شیعوں نے مسلمانوں کے اندر میں یہ بات مشہور کر دی کہ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اب شیعہ حضرات خوشیاں منانے لگی اور خوشیوں کے طور پہ انہوں نے کھیر اور پوری پکانے کا رواج شروع کیا. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر میں 1906 میں ایک شاعر صاحب تھے، اس شاعر صاحب نے اس چیز کو رواج دیا اور باقاعدہ اسی عورت کی، اسی بیگم کی، اسی بادشاہ کی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو بے سر و پیر تھی اس کو چھپوا کر کے 1906 میں لوگوں میں تقسیم کر دیا. لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی. تب سے آج تک یہ معاملہ چلا رہا. شیعوں کے یہاں 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ حضرات یہ کرتے اور یہ چیز آ گیا ہم مسلمانوں کے اندر میں کہ مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو اس کے سارے ارمان، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کا احسان کہ ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو حق سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں راہ روشن عطا کیا. ورنہ ہم میں سے خود میں کتنے ایسے لوگ تھے جو رجب کے اسی 22 تاریخ کو فاتحہ پڑھتے تھے
اور کئی گھنٹے لگ جاتے تھے اس واقعات کو بیان کرنے میں، اور باقاعدہ کنویں بھرے جاتے تھے ہمارے یہاں. لیکن اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج ہم نے اس چیز کو سمجھا. آج ہم توحید سے مالا مال ہوئے، توحید کی دولت کو ہم نے سمجھا. اسی 22 رجب کو ایسے ایسے واقعات گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے میں بیان کیے جاتے تھے. آج کی نئی جنریشن شاید ہی اس کو جانتی ہوگی. تو شیعوں کے یہاں 22 تاریخ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منایا جاتا. ہم مسلمانوں کے یہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دلائی جاتی، اور منت کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ساری پریشانی، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ساری پریشانیوں اور ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کون ہے وہ ذات جو تم کو مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کون ہے وہ ذات جو تمہاری پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور کرتا ہے؟ مسلمان قرآن کریم کی آج اس آیت سے شاید ہی واقف ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے. لیکن بس یہ چیز فیمس ہے، یہ چیز مشہور ہے. اب مسلمانوں کی یہاں یہ چیز ہے کہ گھروں کے اندر میں، جس گھر میں، جس روم میں، جس کمرے میں، جس باورچی خانے میں یہ چیز پکائی جاتی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے کھانا ہو. باہر کا کوئی بھی آدمی آئے وہیں پہ بیٹھ کے کھائے، چاہے جتنا بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، چاہے جتنے بڑے دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، سب اسی گھر میں آ کر کے. کہ یہ ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کی یہاں. اب مولویوں نے دیکھا کہ بھائی مولویوں کی یہاں بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ مولوی صاحب بھی آ کر کے وہی کھائیں گے. ان کو وہ چیز گھر سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. بیچاروں کے گھر تک تو پہنچ نہیں رہا، کیسے کیا کیا جائے؟ تو اب مولویوں نے ایک شکل نکالی، یہ فتویٰ دے ڈالا کہ یہ رجب کے کنڈے جو بھرے جاتے ہیں، جو نیاز فاتحہ ہوتی ہے، اب اس کو باہر لے کر کے جایا جا سکتا ہے. اب یہ نیا حکم چالو ہوا، مولوی نے چالو کر دیا. اب آج دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ سینی میں، تھالی میں یہ کھیر اور پوری بھر بھر کر کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا، کیونکہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا. تو اس طریقے سے لوگوں کے گھر بھی جانے لگا اور خود مولوی صاحب کے گھر میں بھی جانے لگا. یہ چیز پائی جاتی ہے. حالانکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب بالکل بھی نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 15 شوال المکرم کو ہے. ان کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، غالباً 17 ربیع الاول کو، اور 15 شوال المکرم کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. لیکن شیعوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے، بلکہ وہ لوگ اس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. ان کے کیلنڈر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم جاہل مسلمان، ہم ان پڑھ گوار مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز رائج کر دیا گیا کہ شیعہ کس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن اس کو بناتا ہے اور بنا کر کے اس میں جشن مناتے ہیں. اسی طریقے سے اسی رجب کے مہینے میں 27 رجب کی تاریخ اگر بھی آپ کے سامنے میں آئے گی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بڑے دھوم سے منایا جائے گا. نئی نسل کو شاید یہ پتا ہو کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تعلق سے 36 اقوال ملتے ہیں. محدثین کے یہاں، اسلف صالحین کے یہاں اور مؤرخین کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے اور 36 اقوال پائے جاتے ہیں. کوئی تو یہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی یہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے
جب 36 اقوال ملتے ہیں تو کسی ایک تاریخ کا تعین کرنا یا کسی ایک مہینے کا تعین کرنا یہ مشکل ہے اور دشوار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حقیقت قرآن میں بیان کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر میں بیان کی گئی. مسلمان اس سے سبق حاصل کریں, مسلمان اس سے سیکھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اپنی امت کے لیے کیا حکم لے کر کے آئے, کیا تحفہ لے کر کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ہم امت کے لیے اللہ رب العالمین کا کیا پیغام لے کر کے آئے, کیا چیز لے کر کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ہم امتیوں کے لیے 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے. شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کہ پہلے ہمارے یہاں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس میں جاتے رہے, کم کراتے رہے, کم کراتے رہے, کم کراتے رہے, 5 تک آ کر کے رک گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جائیے, آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے, یہ بھی کٹھن ہے, یہ بھی دشوار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے لیے جانا پاسبل نہیں ہے, مجھے حیا آتی ہے, میں بار بار جا رہا ہوں, اب میں نہیں جا سکتا. چنانچہ یہ 5 وقت کی نماز برقرار رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات اگر آپ یاد رکھیے کہ آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز بھی دشوار ہے, یہ بھی کٹھن ہے. صحیح معنوں میں آج ہم مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا. یہ کٹھن ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا, خاص طور سے فجر کی نماز پڑھنا. ہزاروں بہانے, کئی طرح سے عذر, کئی طرح کی پریشانیاں, کئی طرح کی مشکلات کو بیان کرنا اور اس طریقے سے نماز فجر میں حاضر نہ ہونے کا عذر کرنا, بہانہ پیش کرنا. جامع ترمذی کی اور مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے نماز کے تعلق کا حساب ہوگا. نماز کا تعلق, نماز کے بارے میں حساب ہوگا, محاسبہ ہوگا نماز کا. جب آپ کے نماز کا محاسبہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں کون سا عذر پیش کریں گے, کون سا بہانہ پیش کریں گے, کون سی مشکلات آپ اللہ رب العالمین کے یہاں بیان کریں گے, کون سا حساب دیں گے اللہ رب العالمین کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 5 وقت کی بھی نماز نہ ادا ہو سکی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 5 وقت بھی وہ اللہ رب العالمین کے آگے سر نہ جھکا سکا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ 5 وقت کی نمازیں بہت مشکل ہے, لَكَبِيرَةٌ, بہت کٹھن ہے, بہت دشوار ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر اختیار کرنے والے. ہم یہاں پہ کھڑے ہونے, کل حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑا ہونا, کل ہمیں اللہ رب العالمین کے آگے انہی 5 وقتوں کا حساب دینا ہے. جوانی اللہ رب العالمین نے دی تھی, جوانی کو کہاں کھپایا آپ نے؟ صحت و تندرستی اللہ رب العالمین نے دی تھی آپ کو, اس صحت و تندرستی کو آپ نے کہاں لگایا؟ کمبل کے نیچے, نرم نرم گرم گرم بستروں پر, اور اسی طریقے سے اور جس چیزوں پر. صحت و تندرستی کو آپ نے کہاں خرچ کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ جس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے, ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا. یہاں تک کہ روایت کے اندر میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے 70 ہاتھ پسینے میں پھیل جائیں گے. ان کا پسینہ 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا. ان میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو رحمان رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا. کس کا سایہ ہوگا؟ رب العالمین کے عرش کا سایہ. اس سائے کے اندر میں 7 قسم کے لوگ جگہ پائیں گے. ان میں سے ایک قسم کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ,
ایسا جوان آدمی کہ جس کی پرورش، جس کی جوانی، جس کی صحت و تندرستی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر رہی ہو، جو نشوونما پا رہا ہو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ایسا آدمی کل اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے میں جگہ پائے گا۔ ہم ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گھر میں نماز پڑھ لیتے، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہیں، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معراج کے موقع پہ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے۔ ہم نے اس تحفے کو کہاں ٹھکرا دیا؟ ہم نے اس تحفے کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ 5 وقت کی نماز بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں ہے جو خشیت اختیار کرنے والے، ڈر اختیار کرنے والے۔ کون ڈر اختیار کرنے والے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ ڈر اختیار کرنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہمیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، انہی 5 وقتوں کا اللہ رب العالمین کے آگے حساب دینا ہے، سب سے پہلے یہی حساب دینا ہے۔ یہاں جب اٹکے تو آگے کا معاملہ بہت دشوار ہونے والا ہے، بہت کٹھن ہونے والا ہے۔ ہم نے اسی کو کلیئر نہیں کیا۔ جب ہم نے اس کو کلیئر نہیں کیا تو آگے کے ہمارے معاملات کا کیا اعتبار ہے؟ مسلمانوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، الٹا ہونا کیا لگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو مساجد کی سجاوٹ ہونے لگی، مساجد کو کمکموں سے بھر دیا گیا، مساجد میں رونق ہونے لگی۔ مغرب کے بعد سے مساجد میں جو چہل پہل شروع ہوئی فجر کی نماز تک، اور پھر وہ لمبی دعائیں، اور پھر فجر کی نماز کے بعد نیت کی گئی کہ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھا گیا، نام رکھا گیا ہزاری روزہ، تحفہ پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کا جواب دے دیا۔ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے تھے اس کو لے لیا آپ نے، روزے رکھ کر کے ہزاری روزہ، جبکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ شب معراج کی حقیقت ہے قرآن اور حدیث کے اندر میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، نہ تو سلف صالحین سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ تو شب معراج کا جشن منانے کا حکم دیا، نہ تو صحابہ نے کیا، نہ تو سلف صالحین نے کیا، نہ تو تبع تابعین نے کیا۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ مسلمانوں کی چیز پائی جاتی ہے۔ ہماری بہنیں خاص طور سے ہزاری روزہ بہت شوق سے رکھتی ہیں، جمعرات کا روزہ، سوموار کو روزہ بھلے نہ رکھے، ہر مہینے کے 3 روزہ بھلے نہ رکھے، لیکن ہزاری روزہ رکھنے سے ان کو 1000 روزوں کا ثواب مل جائے گا، یہ نیت کرتے ہوئے روزہ رکھتی ہیں۔ عبادت عبادت کا روزہ کتنا اہم ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، لیکن یہی عبادت کا روزہ آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر میں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو راستہ دکھلایا، راہ روشن پہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کھڑا کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مالا مال کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے ہزاری روزہ کے نام سے یا اسی طرح سے کنڈے کے نام سے، 22 رجب آئے گا، دودھ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ آپ کو بلیک میں بھی نہیں ملے گا، آپ ڈبل دام دینے جائیں گے تو آپ کو ڈبل دام میں بھی نہیں ملے گا، دودھ اتنا مہنگا ہو جائے گا مارکیٹ کے اندر میں۔ بچوں کے لیے دودھ پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا آپ کو، اتنی اس کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ اتنے پیسے کما لیتے ہیں بلیک میں دودھ بیچ کر کے۔ لیکن چونکہ 22 رجب ہے، غریب خاندان ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، شاید اس امید پر کہ ہمارے پریشانی دور ہو جائے، ہماری مشکلات ختم ہو جائے، رجب کے کونے بھرے جاتے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی اللہ رب العالمین کے ذات سے کوئی امید نہیں لگاتا، اللہ رب العالمین کے آگے کوئی گریہ وزاری نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین کے آگے سر نہیں جھکاتا، لیکن کنڈا ضرور بھرے گا۔ تو گویا کہ یہ رجب کا مہینہ مسلمانوں نے حرمت کا مہینہ نہ سمجھتے ہوئے پورے مہینے کو بدعات اور خرافات کا مہینہ بنا دیا۔
عرس کا معاملہ لے لیجئے، 22 رجب کا معاملہ لے لیجئے، پھر ہزاری روزہ لے لیجئے، یہ سارا کا سارا اس مہینے کے اندر میں بدعت و خرافات پایا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس مہینے کی حرمت کی تعظیم کیجئے، اور اس مہینے کی حرمت کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں اور معصیت سے بچائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جو تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تعلق سے لے کر کے آئے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اس کو قبول کیجیے۔ جو احکام اور جو عوامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کے اس مہینے کی حرمت کی تعظیم ہوگی۔ ورنہ معاف کیجیے کہ ہم مسلمان زندگی بھر ایسے ہی اس کی حرمت کے تقاضے کے قائل رہیں، لیکن عمل نہ کریں تو کبھی بھی اس کی حرمت کا تقاضا ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو اس مہینے کی تعظیم اور اس مہینے کی حرمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ ہمارے بچے اور بچیوں اور ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔